چلا جاتا ہے۔ میں نے اگلے دن سائنس کی بات پڑھی تو میں یہی سوچتا رہا کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ نماز عبادت تو ہے مگر جو فائدے جسم کو دیتی ہے، اگر وہ بندہ فائدے حاصل نماز پڑھنے سے کر سکتا ہے اور کوئی ورزش یا کوئی کام سے نہیں کر سکتا، تو وہ بندہ بڑھاپے تک اس کا دماغ، اس کا دل، اس کے گردے، اس کی آنکھیں سلامت رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ نماز ہمیں طریقہ اس کا سکھایا۔ کہا کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری نگاہ کمزور ہو رہی ہے تو وہ یوں کرے کہ یہ دل جو ہے یہاں پہ ہے اور دماغ یہاں پہ ہے، تو جب دل جو ہے پریشر دیتا ہے خون کو، تو آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ جب گاڑی اوپر چڑھتی ہے تو اس کا زور زیادہ لگتا ہے۔ تو یہ دل جب خون دیتا ہے تو زور زیادہ لگنے کے باوجود جسم میں تو خون آسانی سے چلا جاتا ہے، مگر دماغ کے اندر اس کا سرکل جو ہے وہ کم رہتا ہے۔ مگر جب رکوع بندہ کرتا ہے، رکوع گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اپنے دماغ کو اور اپنے دل کی سطح کو وہ برابر کرتا ہے، دل اور دماغ برابر ہو جاتا ہے، پھر جب دل کی دھڑکن چلتی ہے تو دماغ کی طرف خون آنا شروع ہوتا ہے، اور جب پھر وہ سیدھا ہو کے پھر جب سجدے کے اندر جاتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ سجدہ جتنا لمبا کرے گا اس کے دماغ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو، کوئی بندہ بھی ہو، تو اس سے پوچھا جائے کہ نماز سے پہلے تیری طبیعت کیسے تھی، نماز پڑھنے کے بعد تیری طبیعت کیسے ہے، تو وہ یہی کہتا ہے اپنے آسان جملوں میں، یار میں ہلکا پھلکا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو راحت، چین، سکون اور قرار میں پایا۔ نماز کے بعد میں نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا پایا، راحت، سکون اور چین اور قرار میں پایا۔ وہ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے نماز پڑھی، ایک تو وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، دوسرا وہ اس کی جسمانی جو کمزوریاں تھیں وہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آخری بات ہے وہ بھی آپ کو سناؤں کہ جب وضو کوئی بندہ کرے تو وہ جب منہ کے اوپر پانی مارتا ہے تو اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھے۔ جب ٹھنڈا پانی اس کی آنکھوں کو لگے گا، اس کی آنکھوں کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ جب سجدہ کرے تو وہ اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھے۔ وجہ اس کی فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نظر بڑھاپے تک سلامت رہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا دماغ کمزور ہے، میں کچھ یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، جب وہ سجدہ کرے تو لمبا سجدہ کرے، اطمینان اور سکون کے ساتھ، 3 دفعہ کے بجائے سبحان ربی الاعلیٰ وہ 5 دفعہ کہہ لے، کیونکہ جب وہ سجدے کی حالت میں لمبے لمبے سجدے کرے گا اس کا دماغ کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ چیزیں بہت ساری ہیں جس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب بندہ مسح کرتا ہے اپنی گردن کا وضو کے دوران، آپ کے دماغ کی جتنی گرمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ کانوں کے مسح کرنے اور سر کا مسح کرنا، اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نہیں فرمایا کہ کل قیامت والے دن صحابہ نے پوچھا آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دور سے پہچان لوں گا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا میری امت کو یہ نعمت وضو کی ملی ہے، جب وہ چلتے ہوئے آئیں گے ان کے چہرے، ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ چمکتے ہوئے ہوں گے، جو لوگ وضو کرتے ہیں۔ اور وضو کو ایک ترتیب بناؤ، وضو کرنے کی، وضو میں رہنے کی بہت بڑے فائدے۔ مثال کے طور پہ وضو جب بندہ باوضو رہتا ہے اس کے اوپر شیطانی قوت حملہ نہیں کر سکتی، اور وہ باوضو جتنا وقت رہے گا